غلط استعمال کی. اچھا کیا غلط استعمال کیا؟ یہ غلط استعمال کی کہ پاکستان کے غریب عوام کے بچوں کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جہاں ان کو مفت تعلیم دی جائے گی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان پہ اربوں روپے کا ڈاکہ لگایا ہے، پاکستان کا خزانہ آج جو خالی ہے اور ہم قرضوں اربوں کھربوں کے قرضے تلے ڈوبے ہوئے ہیں، اس پہ تو کوئی سوال نہیں. جن کے پاکستان سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیاں ہیں ان پہ تو کوئی سوال نہیں. جن کی اقتدار میں آ کے ملے 1 سے 2 اور 2 سے 10 اور 10 سے 20 ہوئیں ان پہ تو کوئی سوال نہیں. لیکن سوال ہے تو اس ملنگ وزیر اعظم پہ کہ آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے پاکستانی بچوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی. کون سی یونیورسٹی؟ جس میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے. جائے گی نہیں، جا رہی ہے. بچے مفت پڑھ رہے ہیں. اور لفظ ٹرسٹ پڑھنے لکھنے سے ویسے ان کا کوئی کام نہیں ہے. کبھی پروفیسرز کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی یونیورسٹی بنانے پہ کیس بنا دیتے ہیں. قلم سے ان کی دشمنی پرانی ہے. لیکن کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ اللہ کے بندو، جب لفظ ٹرسٹ آ گیا وہاں بینیفیشری کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اس ٹرسٹ سے جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جو کہ گھریلو خاتون ہیں ان کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اور اچھا آج ایک اور مزیدار بات بھی آپ کو بتاؤں. اس ٹرسٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں یہ بھی کلیئرلی کیٹیگوریکلی واضح طور پہ لکھا گیا ہے جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے وکلاء نے کہ جب یہ ٹرسٹ یونیورسٹی بن رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹرسٹ نہیں چل پاتا یا یہ یونیورسٹی نہیں بن پاتی تو اس کے پیسے کدھر جائیں گے؟ کسی اور خیراتی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، کسی اور خیراتی ادارے میں چلے جائیں گے. عمران خان صاحب کو اس کا ایک دھیلا نہیں آنا. وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک دھیلے کی کرپشن کو ثابت کر کے دکھا دے. اور بھائی ایک دھیلے کی ہوئی ہو تو ثابت ہونا. یہاں تو اربوں کھربوں کی بات چل رہی ہے. اور آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا. جو دہشت گردی بڑھی ہے کیٹیگوریکلی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں دہشت گردی کم ہوئی. ہمارے دور حکومت میں اسلام آباد اور کابل کا تعلق 50 سال میں پہلی بار اچھا ہوا اور ہم نے پوری امت مسلمہ کو ادھر اکٹھے کیا اور ہم نے ماحول وہ بنایا جہاں ٹرائبل بیلٹ میں امن آ رہا تھا، جہاں پشتون بیلٹ میں امن آ رہا تھا، جہاں بلوچستان میں امن آ رہا تھا. اور یہ جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کی ری سیٹلمنٹ کی ہے، اس پہ بھی عمران خان صاحب نے آج کیٹیگوریکلی کلیئر بات کی ہے. اور میں نے خود بھی اس پہ میڈیا میں پہلے بھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی ری سیٹلمنٹ ہونی ہے. ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی. سوال پوچھا جانا چاہیے اس وقت کے وزیر اعظم سے اور تمام ذمہ دار لوگوں سے کہ یہ فیصلہ پھر کس نے کیا؟ 16 مہینے کس کی حکومت رہی؟ آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے واپس ری سیٹلمنٹ کرنی ان لوگوں کی؟ اور اگر کوئی ایسی پالیسی خدا نخواستہ تھی، ہماری تھی خدا نخواستہ، جو کہ نہیں تھی، جو کہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر تھی بھی تو آپ نے پھر اس کو ریورس کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کو چلنے کیوں دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے. آپ کی نیت میں فطور ہے. آپ اس ملک کو چلنے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں. ایک طرف معیشت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ آپ نے چنا ہے. پہلے اس سے آپ نے پنجاب میں ظلم کروایا، ہم سے ذل شاہ شہید کی وہ چیخیں اور اس کی وہ مس شدہ لاش جو ہے وہ لوگوں سے نہیں بھولتی. اس کے گھر جب ذل شاہ کے گھر جب جنازہ آیا تھا، ایک ملنگ آدمی تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ ملنگ تھا. وہ جب اس کی لاش اس کے گھر گئی ہوگی اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی؟ وہ سارا کچھ موجودہ وزیر داخلہ کے دور میں ہوا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے. اور کیا کارکردگی تھی جس کی بنیاد پہ ان کو پھر آپ نے مرکز میں وزیر داخلہ بنایا. آج عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ ایک وقت تھا دنیا ہمارے نام سے ایک عزت سے نام لیا جاتا تھا کرکٹ کے پروفیشن میں. کرکٹ میں ایک نام تھا پاکستان کا، پاکستان ایک ورلڈ چیمپئن ہوا کرتا تھا. آج بنگلہ دیش آ کے ہمیں رگڑ کے چلا جاتا ہے، آج سری لنکا ہمیں رگڑ کے چلا جاتا ہے. اور ہمارے روایتی حریف اور دشمن ملک، میں تو براہ راست کہتا ہوں دشمن، کوئی شرم کوئی اس میں نہیں ہے،
اس نے کشمیر پہ پیر رکھا ہے، ہماری شہرک پہ پیر رکھا ہے. اور 5 آپ کو پاکستانیوں بات شاید پہلے نہیں کی، یہ کہہ دوں آپ کو، 5 اگست ہی کیوں چنا گیا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے؟ 5 اگست یاد رکھیے، 5 اگست وہ دن ہے جب کشمیر کے تناظر میں عمران خان صاحب نے مضبوط فیصلہ کیا تھا ہندوستان کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان میں ان کا کوئی سفیر اور ان سے کوئی ہماری تجارت نہیں ہوگی. مضبوط فیصلہ کیا، اس لیے 5 اگست کا دن چنا گیا. بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ری سیٹلمنٹ ہے، یہ جو ہم پہ الزام ہے، جا کے دیکھیں کہ تانے بانے کہاں پہ جو ہے وہ جڑتے ہیں. اور آخری بات، کیونکہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بہت سے اور ہمارے دوست احباب بھی شاید بات کرنا چاہیں، علیمہ آپا بھی آئی ہوئی ہیں، شاید وہ بھی بات کرنا چاہیں. عمران خان صاحب نے جوڈیشری پہ کلیئر بات کی ہے کہ اگر عدلیہ، کیونکہ تمام ادارے بیٹھ چکے ہیں، لوگوں کی توقع اب کسی ادارے سے رہ نہیں گئی. کوئی کسی ڈپٹی کمشنر کے آفس جا کے انصاف لینے نہیں جا سکتا، کوئی کسی ایس ایچ او کے پاس نہیں جا سکتا. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ ان کا اتنا سیریس مسئلہ ہے بلوچستان میں ہمارا، اور ہمارا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یار وہ ایس ایچ او مریخ پہ ہے، جدھر ہے آپ بتائیں، ہم لے آتے ہیں. اتنا سیریس مسئلہ جو فوج سے حل نہیں ہو رہا، جو رینجر سے حل نہیں ہو رہا، جو سیاسی جماعتوں سے حل نہیں ہو رہا، جو وہاں کی حکومتوں سے حل نہیں ہو رہا، اور آپ کی سنجیدگی کا عالم دیکھیے. آپ کہتے ہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ ایسے آپ ملک چلائیں گے؟ لیکن جوڈیشری پہ عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ ایک ادارہ رہ گیا ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. اگر سپریم کورٹ پہ یہ کوئی حملہ کرتے ہیں، ماضی میں 97 میں کر چکے ہیں، یاد رکھیے گا. آج جو مسلم لیگ نون کو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا بڑا خیال آ رہا ہے، یہ وہی جماعت ہے جو 97 میں اسی سپریم کورٹ پہ بالکل لوگوں کو بھجوا کے، گاڑیاں بھرا کے، اور حکومت کے شے پہ جا کے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر کے انہوں نے وہاں حملہ کیا تھا. تو آج اگر دوبارہ سپریم کورٹ پہ ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے، کسی آئینی ترمیم کی آڑ میں، کسی جوڈیشل پیکج کی آڑ میں، اگر سپریم کورٹ یا جوڈیشری پہ حملہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے ہم پھر اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے، ہم پہ پروٹیسٹ کال دیں گے، پورے ملک میں اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پھر ہم اسٹریٹ موومنٹ میں جائیں گے. اور 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ سب نے نکلنا ہے، سب نے آنا ہے، اور انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جہاں انصاف کی بات ہوگی، جہاں مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہوگی، جہاں عدلیہ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہونے کی بات ہوگی، اور جہاں پاکستان میں حقیقی معنوں میں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی. اور میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل اس میں نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے، سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں چنوا کے. عمران خان صاحب، میں تو ہر دفعہ اڈیالہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو 2.5 سال سے حکومت سے باہر ہیں، 1.25 سال سے جیل میں ہیں، پھر مسئلے کیوں حل نہیں ہو رہے؟ اگر مسئلہ ہماری وجہ سے تھا، اگر مہنگائی ہماری وجہ سے تھی، اگر لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہماری وجہ سے تھے، تو اب تو آپ حکومت میں ہیں. اب مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ اب بجلی گیس کے بل کیوں زیادہ ہیں؟ اب روز لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ آج عام لوگ تو چھوڑیں، کچے کے ڈھاکو جو ہیں، ان سے آپ کی پولیس کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. پولیس والے بیچارے ان کی اپنے جانیں کچے کے ڈاکوں سے محفوظ نہیں ہیں. تو آخری بات، خدا را اس ملک پر رحم کریں. اس ملک کو کچے اور پکے کے ڈاکوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور عوام بالکل ایک سرزمین بیعین پہ بیٹھے ہیں. عوام کو روزگار چاہیے، انصاف چاہیے، یہاں عدالت اور عدلیہ اور آئین کی حکمرانی چاہیے. لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں عمران خان اندر چاہیے، ہمیں عمران خان جیل میں چاہیے، ہمیں تحریک انصاف سے بدلہ لینا ہے، ہمیں تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں چھوڑنا. اور بالکل آخری بات، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے ایک ایم این اے صاحب فوت ہوئے، اور ان کے حلقے میں اب الیکشن ہو رہا ہے، اور کل الیکشن کے دوران ہمارے ایم این ایز غوث صاحب اور جمشید دستی صاحب، الیکشن کے دوران آپ نے جلسہ نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبزی بیچنی ہے؟ آپ نے اگر الیکشن کمپین کے دوران آپ نے جلسہ نہیں کرنا، ایک کارنر میٹنگ میں گھر کی 4 دیواری میں جمشید دستی صاحب اور غوث صاحب، ہمارے 2 سٹنگ ایم این ایز، اپنا پروگرام کر رہے ہیں کارنر میٹنگ، اور پولیس والے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ کون سا الیکشن ہے؟ کیا اس کا نوٹس لاہور ہائی کورٹ کی محترم چیف جسٹس صاحبہ اور سپریم کورٹ لے گی؟ اس طرح الیکشن ہوتے ہیں
کہ آپ الیکشن کیمپین نہ ہونے دیں اور ہمارے ایم این ایس پہ آپ نے وہاں پہ پرچے کاٹ دیے. ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. اور آخر میں پھر وہی بات, عمران خان سے بات کرنی پڑے گی, عمران خان کے پاس آنا پڑے گا, تب ملک کے مسئلے حل ہوں گے. بہت شکریہ.